میں نے اس سے ایک بات کی، میں نے کہا پوری اللہ کی رسی کو تھامے یا آدھی؟ یہ جو قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس سے پورا قرآن مراد ہے یا آدھا مراد؟ کہنے لگے پورا۔ میں نے کہا پورے قرآن میں تو حدیث کی اتباع کا بھی حکم ہے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک اجتماع ہونے والا ہے، اس میں تشریف لائیں۔ میں نے کہا میں کیوں آؤں تمہارے اجتماع میں؟ میں کیوں آؤں بھائی؟ اسٹیج پہ مجھے بیان دو تو ضرور آؤں گا انشاءاللہ، قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کروں۔ لوڈ شیڈنگ کے باوجود روشنی کس کی ہوگی؟ قرآن حدیث کی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه. وقال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فرب حامل فقه غير فقيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی مختلف آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر مرتبہ جب بھی بیان کروں کوئی اصلاحی بیان ہو، گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہو، والدین کے حقوق، رشتہ داری جوڑنا، نماز کی اہمیت، صدقات و خیرات کی اہمیت، وہ موضوعات جس میں عوام کو فائدہ ہے اور مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ فروعی مسائل جن میں فقہائے کرام کا اختلاف رہا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ ان کو عوام کے سامنے نہ چھیڑا جائے، جو جس طرح سے چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بڑے بڑے مسائل اتنے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں اگر پڑ گئے تو بڑے مسائل سے محروم ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے مسائل کیا ہیں؟ لوگ سود کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، والدین کو ستا رہے ہیں، عورتیں پردہ نہیں کر رہی، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ لیکن وہی بات ہے، پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کمبل کو میں تو چھوڑوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک آدمی کو دریا میں کمبل نظر آیا، دریا کی موجیں بڑی تیز تھیں، اس کو خیال ہوا کہ میں جا کے اس کمبل کو پکڑتا ہوں، نکال کے لے آتا ہوں۔ کسی نے بتایا کہ چھوڑ اس لالچ کو، دریا کی موجیں تیز ہیں، مر مرانا جائے کہیں۔ کہتا ہے نہیں، بڑا قیمتی کمبل لگ رہا ہے دیکھنے سے۔ وہ اصل میں کمبل نہیں تھا، ریچھ تھا، سر اندر کر کے جا رہا تھا۔ یہ بھاگا بھاگا گیا، تیرتا ہوا، اس کمبل کو جا کے جب پکڑا ہے تو کمبل نے اس کو پکڑ لیا، ریچھ نے پکڑ لیا اس کو۔
اب کشتی ہو رہی ہے پانی میں ریچھ کے ساتھ. دور کھڑے ہوئے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ماجرا کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں عجیب بات ہے, کمبل سے لپٹ رہا ہے. تو کسی نے آواز دی کہ بھائی اگر تیرے سے یہ کمبل نہیں نکالا جا رہا تو کمبل کو چھوڑ کے آ جا, چھوڑ دے, اپنی جان بچا. تو جواب میں کہتا ہے کہ بھائی میں کمبل کو چھوڑوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. مسئلہ کچھ اور ہو گیا, کمبل نے پکڑ لیا ہے مجھے. میرا دل نہیں چاہتا میں یہ رفع الیدین کے مسائل چھیڑوں منبر پہ بیٹھ کے. پھر قواریت فرقوں کے نام لے لے کے رد کروں. لیکن وہی بات ہے کہ لوگ مجبور کرتے ہیں, مجبور کرتے ہیں. نہ بولو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان بیچارے بالکل فارغ ہوتے ہیں. ایسے ہی کچھ لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صلاحیتیں اس کام میں صرف ہوں. گناہ انشاءاللہ انہی کے کندھوں پر ہوگا جو اہم موضوعات سے ہٹا کے ہمیں ان باتوں کی طرف لاتے ہیں. یہ باتیں بذات خود تو اہم نہیں ہیں. آپ کہیں گے جب اہم نہیں ہے تو میں کیوں کر رہا ہوں پھر یہ باتیں. لیکن جب یہ باتیں چھیڑ دی جاتی ہیں, کتنا برپا کر دیا جاتا ہے, تو پھر وہ باتیں اہم بن جاتی ہیں, ان پہ بولنا پڑتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب کا فون آیا کہ ہمارے محلے میں 4-5 غیر مقلدین ہیں. مسلک اہل حدیث کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات نے. 4-5 لوگ ہیں, انہوں نے علاقے میں ایک کے پاس جا کے, جیسے تبلیغ والے جاتے ہیں نا دروازہ کھٹکھٹا کے, تو یہ دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا میں آ جائے, اس کے لیے فکر کرو. تو ان 4-5 حضرات نے اس قدر فتنہ مچایا ہے. ان کی دعوت کیا ہے کہ تمہاری جو نماز ہے وہ بخاری کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ کچھ اور ہے, اور تم اپنے مولویوں کے پیچھے چلتے ہو, اور مولوی امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں, اور تمہاری جو نماز کا طریقہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف. اب ایک آدمی جو ہمیشہ سے ایک طریقہ اس نے دیکھا ہو, پڑھتا آ رہا ہو, یقیناً وہ ہل جاتا ہے. پھر حدیثیں بھی دکھا دیں گے بخاری کی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی اٹھاتے تھے, تم نہیں اٹھاتے. کیوں؟ کیونکہ باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں پڑھتے. اب اس عمل سے ایک آدمی کے دل میں نماز کا شوق پیدا ہو یا نہ ہو, کم از کم اتنا دھچکا تو اس کو لگتا ہے کہ میں جو آج تک کرتا رہا ہوں وہ گھاس کھاتا رہا ہوں, عبادت نہیں کرتا رہا. اور ہمارے علماء نے بھی ہمیں گھاس کھلائی ہے, یہ پتہ نہیں ہمیں کیا بتاتے رہے ہیں آج تک. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آ رہی ہے بھائی؟ تھوڑا سا خوش قسم کا موضوع ہے, لیکن جو بیچارے اس آزمائش میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ موضوع بہت اہم ہے. یہ اس 15ویں صدی کی بدعت ہے کہ نماز کے وہ طریقے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, چلتے ہوئے آ رہے ہیں آج تک, اور علماء ان میں سے ہر طریقے کو درست قرار دیتے آئے ہیں, یہ بھی درست وہ بھی درست. یہ 15ویں صدی کی بدعت ہے کہ آج کچھ لوگ فروعی مسائل عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان کو اپنے علماء سے ورغلاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلک میں داخل ہو جاؤ. دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلک پرستی کے خلاف ہیں. دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں مسلک پرستی نہیں ہے, مگر مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مسلک میں داخل ہو جاؤ. اسی طرح رجسٹریشن کروا لو جیسے ہم نے کروائی بھی ہے.
یہ مسلک پرستی نہیں تو اور کیا ہے یہ؟ ایک جماعت المسلمین کے ساتھی ہیں جنہوں نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے میسج بھیج میں سوچتا ہوں جب میرے پاس اتنے میسج آ رہے ہیں تو عام لوگوں کے پاس کتنے میسج بھیجتے ہوں گے؟ نہیں یاری بات سمجھ میرا خیال کبھی نام سنا جماعت المسلمین والوں؟ سنا ہی ہوگا اکثر لوگوں. تو آج میں بیان کروں گا کہ بہت سے لوگ جو فرقواریت کی دعوت دے رہے ہیں، فرقواریت کی دعوت دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے فرقہ پرست، امت کو توڑنا ان کا مقصد ہے، لیکن ان میں چند باتیں مشترک ہیں، ان میں چند باتیں مشترک ہیں. تو آپ کو ایسا کوئی بھی آدمی نظر آئے اور اس میں یہ علامات پائی جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اتحاد کے نام پہ امت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. نام اتحاد کا اور کام امت کو، بولیے بھائی، توڑنے کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھیے جماعت المسلمین والوں نے نام کتنا پیارا رکھا کہ ہمارا مسلک نہ حنفی نہ شافی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث، ہم کیا ہیں؟ جماعت المسلمین. اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرقواریت کا دور ہو تو جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا. کہیں نہیں لکھا کہ کسی دیوبندی کے پیچھے چلنا یا تبلیغیوں کے پیچھے چلنا یا امام حنیفہ کو فالو کرنا، حنفی بن جانا، یا امام شافی کو فالو کر کے امام شافی بن جانا. کہاں جانا؟ جماعت المسلمین اور اس کے امام. لوگ پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لب و لہجہ کافی سخت ہو جاتا ہے. تو بتاؤ اس سے بڑی کوئی حماقت ہو سکتی ہے کہ 15ویں صدی میں اپنی بنائی ہوئی اور گڑھی ہوئی جماعت جس کا 1400 سال میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس جماعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت المسلمین قرار دینا جو 15ویں صدی میں بنائی جا رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس تنظیم میں شامل ہو جانا جس کا نام جماعت المسلمین ہے، یہ مقصد نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا مسلمانوں کی جماعت سے وابستہ رہنا، کوئی الگ فرقہ نہ بنانا. جس احمق میں اتنی عقل نہ ہو حدیث کو سمجھنے میں، ہم ابو حنیفہ کو چھوڑ کے اس احمق کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع کریں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. جماعت المسلمین کا مطلب یہ نہیں کوئی فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا. جماعت المسلمین مسلمانوں کی، بولو بھائی، جماعت. مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امیر، اور امیر سے مراد ہے مسلمانوں کا خلیفہ، خلافت جس نے قائم کی ہو، تو اس کو چھوڑنا نہیں اور اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا. بغاوت حرام ہے اسلام میں خلیفہ وقت کے خلاف. انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں سے الگ بھی ہوئے. مسلمانوں سے جب ایک فرقہ نیا بنایا اور تمام مسلمانوں کو گمراہ سمجھنا شروع کر دیا. سعودی عرب کے علماء بھی گمراہ، ہندوستان کے علماء بھی گمراہ، پاکستان کے علماء بھی گمراہ، چین میں رہنے والے عالم جو بھی جماعت المسلمین میں نہیں ہے وہ گویا کہ اس حدیث کے مطابق جہنمی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو گئے تو اس حدیث کا مصداق آپ ہوئے کہ آپ نے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کے الگ فرقہ بنایا. اور من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوا اس کو علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. علیحدہ ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ حدیثیں اپنے اوپر فٹ کرتے کہ ہم چونکہ مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے لہذا علیحدہ کر کے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا. مگر کمال یہ کیا کہ اس علیحدہ ہونے والی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھ لیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چور اپنا نام پولیس خان رکھ لے، کوئی ڈاکو اپنا نام پولیس رکھ لے.
नाम से थोड़ी पता चलेगा ये चोर है या डाकू है, ये पुलिस है या डाकू है। काम से पता चलता है कि ये पुलिस है या पुलिस वाले काम कर रहा है, ड्यूटी अंजाम दे रहा है, तो ये पुलिस है। और अगर काम चोरों वाले, डाकुओं वाले, तो पुलिस खान नाम रखने से पुलिस वालों की फहरिस्त में शामिल, बोलो भाई, नहीं हो जाता। जमातुल मुस्लिमीन मेरा ख्याल है 25-30 साल पहले बनी थी, लेकिन इनके खिलाफ बोलना मैंने पिछले साल से शुरू किया है। क्यों नहीं बोलता था? इसलिए कि लोगों को मुस्बत बातें बताओ, मनफी ना बताओ। लेकिन इन हजरात ने खुद ही हमें छेड़ छेड़ के आवाम के पास जा जाके वरगला के, और कमाल की बात यह कि फैलते भी जा रहे हैं। हैरत इस पर होती है कि फैल कैसे रहे। ये जहालत की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्ब क़यामत में अल्लाह इल्म को किताबों से नहीं उठाएंगे, उलमा को उठा लेंगे। असहाब इल्म की कमी है, जिसकी वजह से जहालत को लोग ज्यादा जल्दी कबूल कर लेते हैं। हदीस में आता है, सहीह बुखारी की हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को ईदगाह में लेकर आओ, औरतों को ईदगाह में लाओ अपने साथ, ताकि वो दावतुल मुस्लिमीन और जमाअतुल मुस्लिमीन में शिरकत करें। क्या मतलब? मुसलमानों की दुआ में और मुसलमानों की नमाज में। इसका तर्जमा जमाअतुल मुस्लिमीन वाले एक मौलवी साहब ने यह किया है कि खवातीन को ईदगाह में लाओ ताकि वो मुसलमानों की दुआ में शिरकत करें और जमाअतुल मुस्लिमीन में शिरकत करें। मेरा ख्याल नहीं आ रही बात समझ। हालांकि होना यह चाहिए, या तो दोनों का तर्जुमा यूं करें, दावतुल मुस्लिमीन में और जमाअतुल मुस्लिमीन में शिरकत करें। वहां ताकलस बढ़ाया है जहां दुआ का मसला आया, मुसलमानों की दुआ में। यहां यह नहीं कह रहे मुसलमानों की जमात, बल्कि जमाअतुल मुस्लिमीन में, क्योंकि इनके फिरके का नाम मुसलमानों की जमात नहीं है, जमाअतुल मुस्लिमीन है। तो अपने फिरके को साबित करने के लिए एक जगह तर्जमा कुछ और, दूसरी जगह तर्जमा काकी के एक लफ्ज दरमियान से हटाया जा रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा फिरका परस्तों की कुछ अलामतें हैं। फिरका परस्तों की कुछ अलामतें हैं। पहली अलामत फिरका परस्तों की यह है कि ये कुरान और हदीस के नाम पे उम्मत को इत्तिहाद की दावत देते हैं, मगर इनकी जब कुरान से मुराद आधा कुरान होता है, पूरा कुरान नहीं होता। समझ में आ रही है बात? मसलन, या वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यह आयत बहुत पेश की जाती है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फिरकों में ना बंटो। जरा तवज्जो से सुनिएगा, थोड़ा सा इल्मी किस्म का बयान है और बिफरा हुआ हूं आज काफी, ठीक है? बिफरा हुआ समझते? छेड़ा गया है हमको, बार बार छेड़ा गया है। एक दफा छेड़ा हुआ होता तो इतना गुस्सा ना होता। तो ये दलील क्या पेश करते हैं? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फिरकों में ना बंटो। इस आयत से साबित करते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। कुरान और हदीस को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बंटो कि हनफी की नमाज किसी और तरीके से, शाफी की नमाज किसी और तरीके से, कोई हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा है, कोई हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा है, कोई कहता है खून निकलने से वुजू टूटता है और कोई कहता है खून निकलने से वुजू नहीं टूटता। ये क्या फिरका बंदी है? इस्लाम तो एक है। कोई कहता है इमाम के पीछे, इमाम शाफी क्या कहते हैं, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना जरूरी, और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फातिहा पढ़ना जरूरी नहीं है। कौन सा इस्लाम? पढ़ना भी जरूरी नहीं भी है। एक मजहब है इस्लाम में, चार मजहब नहीं है। हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली, चार मजहब नहीं है। इस्लाम एक मजहब का नाम। अवाम बड़ी मुतासिर होती है ऐसी बातों से कि आज 15वीं सदी में पता चला है कि इस्लाम कितने हैं भाई?
اب تک تو لوگ گھاس کھاتے آ رہے تھے ہندوستان میں. 1000 سال جو ہندوستان میں حکومت رہی اور فقہ حنفی رائج رہا ہے، وہ سارا گھاس پھوس تھی، وہ اسلام نہیں تھا. سعودی عرب میں فقہ حنبلی قانونی طور پہ نافذ ہے. آج بھی قانون عدالت کا حصہ ہے، فقہ حنبلی کی کتابوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. سعودی عرب میں بھی اسلام نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نافذ ہے وہاں پہ. نہ مکہ میں اسلام، نہ مدینہ میں اسلام، نہ ہندوستان میں اسلام. اور جب خلافت عثمانیہ تھی مسلمانوں کے پاس 1920 میں تقریباً ختم ہوئی ہے، تو اکثر مسلمانوں میں جو قانون نافذ تھا وہ فقہ حنفی تھا، وہ بھی غلط. یہ کہتے ہیں یہ 4تھی صدی کی بدعت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4تھی صدی سے پہلے تو دنیا میں اسلام تھا، 4تھی صدی کے بعد 1000 سال تک ختم ہو گیا اسلام ہمیشہ کے لیے. پھر کیماڑی میں کسی کو خیال آیا اور 15ویں صدی میں انہوں نے دوبارہ سے اسلام کو زندہ کیا ہے. ان کو احمقانہ باتیں نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے میرے بھائی؟ بتاؤ میرے بھائی، حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میں آج آپ کو تھوڑا سا یہ مسئلہ ڈیفائن کروں گا، قرآن حدیث کے نام پہ کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو دلیل کیا دیتے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. یہ آیت کا ترجمہ ہی غلط ہے، ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں. یہاں ولا تفرقو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقہی مذاہب میں آپس میں تقسیم نہ ہو. لا تفرقو کا مطلب ایسا اختلاف کہ آپس میں دست و گریبان ہو جاؤ، بھائی بھائی بن کے رہو. بے شک تمہاری نمازیں مختلف ہوں مگر آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اس آیت کا شان نزول بتاتا ہے کہ اس سے مراد آپس کے بغض و عداوت سے منع کیا گیا ہے. فروعی مسائل میں اختلاف، ایک کی نماز کسی اور طریقے سے، دوسرے کی کسی اور طریقے سے، اس کے بارے میں یہ اس آیت میں کوئی بیان ہے ہی نہیں. ورنہ یہ لازم آئے گا کہ صحابہ نے اس آیت پر عمل نہیں کیا تھا. تو سب سے پہلے تو صحابہ پہ الزام لازم آئے گا. 2 قبیلوں میں باہم جنگ ہونے والی تھی جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. لڑو نہیں، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جس میں آپس میں محبت سے رہنے کا حکم ہے. اور یہاں ایک صاحب میرے پاس ایک دفعہ آئے، کہنے لگے قرآن تو کہہ رہے اللہ کی رسی کو تھامو، آپ لوگ ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. کوئی امام حنیفہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی امام شافعی کے پیچھے لگا ہوا ہے. میں نے اس سے ایک بات کی، میں نے کہا پوری اللہ کی رسی کو تھامے یا آدھی؟ یہ جو قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس سے پورا قرآن مراد ہے یا آدھا مراد؟ کہنے لگے پورا. میں نے کہا پورے قرآن میں تو حدیث کی اتباع کا بھی حکم ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. پتہ چلا جو حدیث کو نہیں تھامتا وہ قرآن کو بھی نہیں تھامتا. تو حدیث پہ چلنا بھی قرآن کے مطابق فرض ہوا یا نہیں ہوا؟ اور پھر حدیثوں سے پوری حدیثیں مراد ہے یا آدھی؟ میرا خیال ہے میں انگلش میں بیان کر رہا ہوں، شاید آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی آپ لوگ کچھ ہاں نہ کریں گے، کچھ سر ہلائیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. میں بتا رہا ہوں کہ فرقہ پرست لوگ کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں عوام کو قرآن حدیث کے نام پہ. کام فرقواریت پھیلانے والا کر رہے ہیں اور نام اتحاد کا. یہ قرآن حدیث کے نام پہ جمع کر رہے ہیں لوگوں کو، سب کی نمازیں ایک جیسی بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ پوری حدیث کہنے لگے پوری حدیثوں پر. میں نے کہا پوری حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ میری طرف سے جو کچھ سنو دوسرے تک پہنچاؤ. رب حامل فقہ، اس لیے کہ بسا اوقات علم کی بات کو جاننے والا غیر فقیہ، خود سمجھدار نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی نے اس امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک فقیہ اور ایک ناصر الدین البانی، مشہور مسلک اہل حدیث کے عالم ہیں. انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. میں سند اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کو حدیث پہ فوراً کہتے ہیں ضعیف، فوراً کیا کہتے ہیں؟ ضعیف. تو یہ حدیث صحیح ہے. ناصر الدین البانی کا نام شاید آپ لوگوں نے نہ سنا ہو، جن کو جو بھگتے ہوئے ہیں انہوں نے بہت سنا ہوگا. صحیح ہے نا؟ تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے امت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟
دو حصوں، بلکہ قرآن نے تقسیم کیا ہے، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، فرمایا کوئی جب خبر سنو تو آگے نقل نہ کر دو، اس کے اہل تک پہنچاؤ تاکہ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کی حقیقت کو جان لیں۔ قرآن میں، قرآن اور حدیث میں دو طرح کے مسائل ہیں، دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک تو وہ جو بہت واضح ہیں، عقائد سے جن کا تعلق ہے، توحید کا عقیدہ بیان کیا گیا، رسالت کا عقیدہ بیان کیا گیا، واقعات ہیں، نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ ان مسائل میں ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے کسی فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، ان میں کسی کی تقلید، کسی کی اتباع نہیں ہوتی۔ اور بعض مسائل ایسے ہیں قرآن مجید میں، احادیث میں بھی، کہ ان میں حدیث کے اصل مفہوم کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کسی فقیہ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جو ماہر ہو اپنے فن کا، مسائل قرآن و حدیث سے مسائل کو کشید کرنا جانتا ہو، جنہیں فقہا کہا جاتا ہے، فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے امت کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا؟ ایک فقیہ اور ایک غیر فقیہ، اور بتا دیا کہ فقیہ جس میں یہ صلاحیت ہو وہ حدیث کا معنی زیادہ اچھا جانتا ہے غیر فقیہ سے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت کم ہے، میں مثالیں نہیں دے رہا، بہت مثالیں ہیں اس کی، محدثین نے اعتراف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت میں ہمیشہ سے ایک فقہا کا طبقہ الگ سے چلتا آ رہا ہے اور محدثین کا طبقہ الگ سے، اور محدثین بھی جب مسائل میں حوالہ دیتے ہیں تو فقہا کا دیتے ہیں کہ اس بارے میں فلاں کا یہ مذہب ہے، فلاں کا، تاکہ ان کو پتہ ہے کہ فقہا کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی اختلافی مسئلہ ذکر کرتے ہیں تو اس اختلافی مسئلے کے بعد اس میں جو فقہا کی آراء ہے ان کو ذکر کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ رائے کس کی معتبر ہوگی؟ فقیہ کی رائے۔ تو اب اس حدیث سے پتا چلا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو حدیث کے ظاہری معنی کو سمجھتا ہے، ظاہری معنی کو لیتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو حدیث کے جو غور و فکر کرتا ہے اور حدیث کے حقیقی مفہوم کو نکالتے ہیں۔ آپ ہر آدمی کو کہہ رہے ہیں حدیث میں جیسے آیا عمل کرتے چلے جاؤ، چاہے وہ فروعی مسائل کا معاملہ ہو، اس کا مطلب آپ نے امت میں فقیہ اور غیر فقیہ کی تقسیم ختم کر دی، اور ختم کرنے کا مطلب آپ نے پوری حدیثوں پر عمل نہیں کیا، آدھی حدیثوں پر، اور جو آدھی حدیث پر عمل کرے وہ پورے قرآن پر بھی عمل نہیں کر رہا، قرآن نے تو پوری حدیثوں پر عمل کرنے کو کہا ہے۔ دوسری بات، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا قرآن کو مضبوطی سے تھامو، تو اس سے مراد ہے پورا قرآن اور پھر پوری حدیثیں۔ تو پوری حدیثوں میں بنو قریظہ کا واقعہ بھی ہے، صحابہ کرام میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، فروعی مسئلہ تھا، ایک بالکل متضاد اختلاف ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میں سے جب تک کوئی بنو قریظہ نہ پہنچ جائے راستے میں عصر کی نماز نہ پڑھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو روانہ فرمایا اور حکم دیا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہ پڑھنا۔ راستے میں عصر قضا ہونے لگی، اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ صحابہ میں کیا ہو گیا؟ بولیے بھائی، اختلاف۔ بعض حضرات کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خیال ہوگا کہ ہم عصر تک بنو قریظہ پہنچ جائیں گے، مقام پہ پہنچ کے پڑھیں گے، لیکن چونکہ عالم الغیب نہیں ہے اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں خطا ہو گئی، لہذا شریعت کا جو اصل قانون ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وہ قانون تبدیل نہیں ہوگا، لہذا انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ ایک فریق کا کہنا یہ تھا کہ جس قرآن میں عصر کی نماز کا حکم ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جس قرآن میں عصر کی نماز کی حفاظت ہے اسی قرآن میں نبی کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اور نبی نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے منع کیا، اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ وہاں پہنچ جاؤ یا نہ پہنچ پاؤ، بہرحال نبی نے حکم دیا ہے۔ صحابہ کے سامنے
قرآن اور حدیث کے دلائل میں تعارض آ گیا، تعارض، ٹکراؤ آ گیا. ہم جب کہتے ہیں نا کہ ایک مجتہد کی ایک رائے، دوسری کی دوسری رائے، اس لیے کہ اس کے سامنے قرآن حدیث اور دلائل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو فرقہ پرست لوگ چیخ دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں ٹکراؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی، حقیقت میں نہیں ہوتا، ہمارے خیال کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اس آیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور اس حدیث کا حقیقی مفہوم کیا ہے. ہماری ناقص علم کی وجہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے. صحابہ کرام کے ہاں بھی دلائل مختلف قسم کے تھے. قرآن کہہ رہا ہے اثر کی حفاظت کرو، نبی کیا کہہ رہے ہیں اثر بنو قریظہ پہنچ کے نہ پڑھو. تو جن صحابہ نے قرآن پر عمل کیا انہوں نے حدیث میں تعویل کی. یہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ حدیث میں تعویل کر دیتے ہیں، رفع الیدین کی حدیث میں تعویل کر دی، کافر ہو گئے. تعویلات کس نے کی ہیں؟ صحابہ نے بھی کی ہیں تعویل دوسرے دلائل کے مقابلے میں. تعویل یہ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا نا کہ بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھو، وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے اس صورت کے ساتھ کہ اگر بنو قریظہ پہنچنے کا یقین بھی ہو جائے. اور یہ تعویل، یہ رائے جو صحابہ نے قائم کی، یہ دلیل کی بنیاد پہ قائم کی ہے. لہذا اختلاف ہوا، ایک فریق نے نماز قضا کر دی، دوسرے نے نماز پڑھ لی. متضاد اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا امام شافعی کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں پڑھو. متضاد باتیں، دو متضاد چیز، اپوزٹ چیز، ایک اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے جیسے جو صحابہ کا ہو. نہیں آئی بات سمجھ؟ جب یہ دونوں فریق، ایک کی رائے تھی نماز پڑھنا فرض، دوسرے کی رائے تھی نماز چھوڑنا فرض، ایسا اختلاف ہوا صحابہ میں، مگر اس اختلاف کا مقصد اللہ رسول کی مخالفت نہیں تھی. دلائل میں تعارض ہو گیا تو ترجیح میں رائے کا اختلاف ہو گیا، کس دلیل کو ترجیح دی جائے. جب یہ دونوں جماعتیں نبی علیہ السلام کے پاس واپس پہنچی ہیں، کیونکہ اسلام قیامت تک رہنے کے لیے آیا، قیامت تک اصول اور ضوابط بیان کرنے کے لیے آیا، لہذا اللہ نے اپنے نبی کی زبان اس کو خاموش رکھے. یاد رکھیں نبی علیہ السلام جب کسی واقعے کو دیکھ کے خاموش رہ جائے تو علماء کہتے ہیں آپ کے خاموشی اس بات کے درست ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو لتبین للناس قرآن کی تفسیر بنا کے بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کو بیان کریں. اگر آپ نے بیان نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو نبی خاموش ہو جائیں اس کی علامت ہے کہ یہاں بیان کرنے کی حاجت نہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے. دونوں فریق نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ علیہ السلام نے کسی کے عمل کو بھی غلط قرار بولو بھائی نہیں دیا، اور بزبان حال قیامت تک آنے والے انسانوں کو، مسلمانوں کو اصول بیان کر دیا کہ میری امت کے دو گروہوں میں اگر کبھی کسی مسئلے میں حلال و حرام کا بھی اختلاف ہو جائے اور اختلاف اس بنیاد پر ہو، دلائل دونوں کے پاس ہوں، ترجیح کے طریقے میں اختلاف ہو جائے کہ کس وقت بخاری کو ترجیح دی جائے گی اور کس وقت ابو داؤد کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی، کس وقت قرآن کی آیت کو ترجیح دی جائے گی، کس وقت جو ہے نا حدیث کو ترجیح دی جائے گی، کس وقت قرآن کی آیت میں تعویل کی جائے گی، حدیث کو عام رکھا جائے گا، کس وقت حدیث میں تعویل کی جائے گی، قرآن کو عام رکھا جائے گا. تو اس بنیاد پہ جو رائے بھی سامنے آئے وہ رائے 100% عین اسلام ہوگی، اور اس میں سے کسی کو غلط قرار دینے والا، اسے اس کی نمازوں کو غلط قرار دینے والا، چاہے کتنا اتحاد کا لیبل لگا کے یہ کام کرے، مگر وہ فرقہ پرست ہوگا، اللہ رسول کی تعلیمات سے غافل ہوگا، دعوت قرآن کی طرف دے رہا ہے مگر آدھے قرآن کو مانتا ہوگا، آدھے قرآن کو نہیں مانتا ہوگا. نہیں یاری بات سمجھ میں رہا ہے. تو یہ جو حضرات فقہا کا حنفی شافعی کا اختلاف ہوا ہے، یہ اختلاف دلائل میں تعارض کی بنیاد پہ ہوا ہے. ایک اور صاحب کہنے لگے، یہ بات یاد رکھیں یہ میرے پاس نہیں پھٹکتے کبھی، عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے دور دور سے، تمہاری نہیں ہوتی، تمہاری والی ہوگی، اس کی صحیح ہے قرآن حدیث کے مطابق ہے، اس کی نہیں ہوئی. جب میں کہتا ہوں آؤ ذرا بیٹھ کے محبت کی باتیں کر لیتے ہیں، ایک صاحب کو میں نے بلایا جماعت البصرین والوں کو، آؤ بھائی میرے پاس آ کے، میں SMS، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں، کیونکہ آپ کا تو دنیا میں ایک ہی کام ہے لوگوں کی نمازوں کو کہنا نہیں ہوتی تمہاری، ہمارے دنیا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، شاعر نے کہا ہے.
आशिकों को तो एक ही गम होता है, मोहब्बत मोहब्बत शेर व शायरी में करते हैं। तो शायर ने बड़ी प्यारी बात की, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के। वो शायरों को कम भी कर रहा है, कभी किसी और मौजू पर भी शेर व शायरी कर दिया करो। तो मैंने बुलाया, आते नहीं। मुझे कह रहे थे कि हमारा एक इज्तिमा होने वाला है, उसमें तशरीफ लाएं। मैंने कहा मैं क्यों आऊं तुम्हारे इज्तिमा में, मैं क्यों आऊं भाई, इस स्टेज पे मुझे बयान दो तो जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह। कुरान हदीस की रोशनी में बयान करूंगा। लोड शेडिंग के बावजूद रोशनी किसकी होगी, कुरान हदीस की। एक और साहब कहने लगे, कुरान मजीद में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, मैं ईमान वालों अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, उलुल अम्र यानी उलमा की, खुलफा की इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारा किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए, फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, तो उसको अल्लाह रसूल की तरफ लौटाओ। ये कहीं नहीं लिखा कि उसको इमाम हनीफा की तरफ लौटाओ या इमाम शाफी की तरफ लौटाओ। और तुम लोग क्या करते हो, इमाम हनीफा ने ये लिखा तो मैं उसके पीछे जाऊंगा, वो कहते हैं इमाम शाफी ने ये कहा तो मैं उसके पीछे जाऊंगा। ये भी नहीं कुरान कह रहे अपने मौलवियों की तरफ लौटाओ। मौलवी क्या कहते हैं, कहां लौटाओ, कुरान हदीस। तो ये हदीस है जिसमें रफुल यदैन लिखा हुआ है। यहां भी एक बात याद रखें, एक साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, वो तो नहीं आए, मैं खुद चला गया था उनके पास मोहब्बत की बातें करने के लिए। उन्होंने बहुत फितना मचाया था हमारी मस्जिद में, कई लोगों को, नमाजियों को काट दिया था। बड़े प्रोफेसर साहब थे माशाल्लाह, दाढ़ी उनकी इतनी लंबी, कुरान हदीस के ऐन मुताबिक उनके ख्याल में, ठीक है। तो मुझे कहने लगे, कुरान कह रहे कि अल्लाह रसूल की तरफ लौटाओ। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अगर हम अल्लाह रसूल की तरफ लौटाएं और फिर भी इख्तलाफ बाकी रहे, फिर क्या करेंगे। कुरान कह रहे हैं अगर तुम्हारा इख्तलाफ हो जाए तो कहां लौटाओ, अल्लाह उसके रसूल की तरफ, इमाम हनीफा की तरफ, शाफी की तरफ नहीं लौटाओ। तो मैंने कहा लौटा दिया, अगर इत्तिफाक हो गया तो ठीक है, तो इख्तलाफ खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ फिर क्या करेंगे। उसने कहा ये हो ही नहीं सकता इख्तलाफ खत्म हो जाए। मैंने कहा चले, हमारा आपका एक दावा यह है कि हम अगर कुरान हदीस की तरफ लौटाएं तो इख्तलाफ नहीं रहेगा, आपका दावा यह। मेरा दावा यह कि फिर भी बाकी रह सकता है इख्तलाफ। तो हमारा यह कि मसले में इख्तलाफ हुआ, हम इसको कुरान हदीस की तरफ लौटाते हैं और हल करते हैं। कुरान हदीस में इस बारे में क्या लिखा, नहीं समझे मेरा ख्याल है बात। इतना टेक्निकल किस्म की बातें होती हैं, समझ रहे हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल किस्म का जहन होना चाहिए। मैंने कहा मेरा दावा यह है कि कुरान हदीस की तरफ लौटाने के बावजूद भी बसा औकात इख्तलाफ बाकी रहता है, और आप कह रहे हो इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। इस मसले पे हमारा इख्तलाफ है, इस उसूल पे, इस इख्तलाफ को कुरान हदीस से लौटाते हैं। तो मैंने बनु कुरैज़ा वाली हदीस सुनाई उनको, हदीस की तरफ लौटाया हमने। सहाबा में इख्तलाफ हुआ ना, और सहाबा ने कुरान हदीस ही की तरफ लौटाया, फिर भी इख्तलाफ बाकी रहा, तो और नबी ने उस इख्तलाफ को बाकी रखा, दोनों को बरहक करार दिया। तो पता ये चला मेरे भाई कि अगर कुरान हदीस की तरफ लौटाने के बाद इख्तलाफ बाकी रहे तो फिर वो इख्तलाफ काबिल मजम्मत नहीं है, बुरा नहीं है। फिर आपस में दस्तो गुरेबान होना, दूसरे की नमाज को गलत करार देकर सिर्फ अपनी वाली को सही करार देना, ये वो इख्तलाफ है जिससे कुरान और हदीस ने रोका है। और फिर मैंने उससे कहा कि मोहतरम ये बात आपको अगर मालूम है तो इमाम अबू हनीफा को आपसे ज्यादा मालूम थी कि जब हमारा इख्तलाफ होगा तो हमने कहां लौटाना है। मैंने कहा इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल, इन हजरात में या इनके दौर के फुकाहा में जब इख्तलाफ हुआ तो इन्होंने कुरान हदीस की तरफ लौटाया है, तौरात इंजील की तरफ नहीं लौटाया। लौटाने के बाद बहुत से मसाइल में इत्तिफाक हो गया, बहुत से मसाइल में। इमाम अबू हनीफा के नजदीक फजर की 2 फर्ज हैं, इमाम मालिक के यहां फजर के 2 फर्ज हैं, इमाम शाफी के यहां फजर के 2 फर्ज हैं, इमाम अहमद बिन हंबल के यहां फजर के 2 फर्ज हैं। एक रकत में सबके यहां 2 सजदे, एक रकत में 1 रुकू। बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें इख्तिलाफ नहीं है। जोहर की 4 रकतें सबके यहां, असर की सबके यहां 4 रकतें, मगरिब की सबके यहां, बोलो भाई, 3 रकतें। हरम में भी 3 ही होंगी मगरिब की, इंडोनेशिया में भी 3 होंगी, मलेशिया में भी 3 होंगी, पाकिस्तान में भी 3 होंगी। इसलिए कि जब कुरान हदीस के तरफ लौटाया तो लाखों मसाइल में इख्तलाफ खत्म हो गया और वो मसले इत्तिफाकी बन गए। और बहुत से मसाइल ऐसे भी जिनमें इत्तिफाक नहीं हुआ। तो अब जिनमें इत्तिफाक नहीं हुआ उनको दोबारा कुरान हदीस की तरफ लौटाकर इत्तिहाद नहीं हो सकता, उनको ऐसे ही बाकी रखना पड़ेगा एज इट इज, जैसे वो हैं।
اور کرنا یہ پڑے گا کہ جو جس پہ چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے اور اس کو دوسرے مفید کاموں میں، دوسرے کاموں کی طرف اس کو جو ہے وہ پھیرا جائے، اہم کاموں کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے آ کے بتایا کہ حضرت معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کا مذہب تھا 3 رکعت وتر ہیں، کسی نے آ کے بتایا وہ تو 1 پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ کیا ہے؟ فقیہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث بیان کی، المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، اس حدیث کی تشریح میں وقت لگے گا، میں صرف عربی الفاظ نقل کرتا ہوں۔ اس سے امام احمد بن حنبل نے ایک مسئلہ بیان کیا، کسی نے شکایت کی کہ امام مالک تو اس حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے یہ نہیں کہا کہ امام مالک کو کیا پتا حدیث کیا ہوتی ہے، امام مالک کو کیا پتا۔ امام احمد نے جواب دیا کہ اولہ، انہوں نے اس حدیث کی تعویل کی ہے، جو ظاہری مطلب سمجھ آ رہا ہے وہ مراد نہیں لیا، اس حدیث کا کوئی اور معنی مراد لیا ہے۔ مطلب عمل انہوں نے بھی حدیث پہ کیا، میں نے بھی کیا، لیکن حدیث کی تشریح رائے میں میرا ان سے اختلاف ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں، یہ اسلاف کا طرز عمل تھا۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں مگر یہ طرز عمل اختیار نہیں کرتے، نام لگا لیں گے بڑے اچھے اچھے لیبل ایسے، توحید المسلمین، صحیح ہے نا، جماعت المسلمین، نام ایسے پیارے پیارے، وہی کام دیکھو سارے تفریق المسلمین کے کام ہو رہے ہیں، تفریق فرقواریت المسلمین، ٹھیک ہے نا۔ رفع الیدین بھی انہی اختلافی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رفع الیدین کرنا سنت عمل ہے۔ ہمارے یہاں کتنے شافعی ہیں، ہماری مسجد میں موجود ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا میں نے کسی کو چھیڑا ہو جاتا؟ اور میں بچپن میں جس محلے میں رہا ہوں وہاں شافعی بہت تھے، 25 سال گزار دیے، آج تک کبھی مناظرے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، وہ زور سے آمین کہتے ہیں، آہستہ کہتے ہیں، کبھی دست و گریبان نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کی اتباع کرو جو میرے راستے پر چل رہے ہیں۔ امام شافعی بھی اللہ کے راستے پہ چل رہے تھے، لہذا کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کی بھی ہو جاتی ہے، اور امام حنیفہ بھی اللہ کے راستے پہ چلتے تھے، کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے ان کو فالو کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کی بھی کیا ہو جاتی ہے، تو سمجھ رہے ہیں نا، اس کی بھی شادی نہیں ہو جاتی، نماز ہو جاتی ہے اس کی بھی۔ لیکن جاہل آدمی براہ راست قرآن اور حدیث سے فروعی مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا، اس کو کسی عالم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جس نے رفع الیدین کرنا ہے وہ شافعی بن جائے، شافعی۔ یہاں ایک احمقانہ سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام حنفی شافعی نہیں رکھا، اللہ نے تو مسلمین رکھا ہے، وہ سماکم المسلمین۔ یاد رکھو اللہ نے مسلم ہمارا نام غیر مسلم کے مقابلے میں رکھا ہے، ہندو کافر عیسائی کے مقابلے میں رکھا ہے، کسی مسلمان کے مقابلے میں ہمارا نام مسلم بولو بھائی نہیں رکھا۔ ہم مسلم ہیں عیسائی کے مقابلے میں، شافعی کے مقابلے میں اپنے آپ کو مسلم کہنا اس کا منہ چڑھانا ہے، وہ کہے گا تو مسلم ہے کیا غیر مسلم ہو کیا؟ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے یہ نام کس موقع پر کس کے لیے رکھا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں امریکی اور ہندوستانی کے مقابلے میں، میں مہاجر ہوں پنجابی کے مقابلے میں، اگر میں پنجابی کے مقابلے میں اپنے آپ کو پاکستانی کہنا شروع کر دوں تو کہے گا کیا میں پاکستانی نہیں ہو گیا؟ میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ۔ بار بار قرآن نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، مسلمین رکھا ہے، مسلمین، غیر مسلمین کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں۔ اگر مسلمان ایک ہی مسلک کے تحت رہتے، ایک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن وہ کوئی کسی عالم کی اتباع کر رہا ہے، کوئی دوسرے عالم کی اتباع کر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس عالم کی طرف منسوب کرتا ہے تاکہ دوسرے عالم سے میرا فرق ہو جائے، تو اس کے لیے حنفی یا شافعی نام ہی مناسب ہے، اس کے لیے جماعت المسلمین یا اہل حدیث بھی مناسب نہیں ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ وہ گویا حدیث پہ عمل نہیں کرتا، میں کر رہا ہوں، یہ منہ چڑھانے والی بات ہو جائے گی۔ باقی کوئی ہے اہل حدیث تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، رکھے، میں ایک بات کر رہا ہوں، صرف مثال دے رہا ہوں، میرا مقصد آپس میں لڑانا نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ یہاں بہت ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ طرز عمل چھوڑ دیں۔ لفظ مذہب کا غلط استعمال کریں گے، بولیں گے اسلام میں 4 مذہب نہیں ہے، اسلام ایک مذہب ہے۔ یاد رکھو جب مذہب کی نسبت ابو حنیفہ یا شافعی کی طرف ہوتی ہے تو مذہب سے مراد رائے ہوتا ہے، دین نہیں ہوتا۔
عربی میں لفظ مذہب رائے کو کہتے ہیں. آپ کو محدثین کی جگہ جگہ عبارتیں ملیں گی کہ عبداللہ بن مسعود کا یہ مذہب ہے, حضرت عائشہ کا یہ مذہب. کیا مطلب حضرت عائشہ کا مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور تھا؟ عبداللہ بن مسعود کا مذہب کوئی اور تھا؟ وراثت کے مسائل میں علامہ نووی لکھتے ہیں زید ابن ثابت کا یہ مذہب ہے. کیا مطلب زید ابن ثابت کوئی اور دین پر عمل کر رہے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ؟ تو وہاں مذہب کا مطلب کیا ہے؟ رائے. اور یہ رائے وہ رائے جو قرآن حدیث میں غور کر کے وجود میں آئی ہو. یہ بھی کہتے ہیں قرآن میں رائے پر عمل کرنے سے منع کیا ہے اور زن کی اتباع سے منع کیا ہے. تو قرآن میں جس رائے پر عمل کرنے سے منع کیا ہے وہ رائے جو قرآن حدیث کے غور کے نتیجے میں وجود میں نہ آئی, ایسی اٹکل پچو والی رائے. امام حنیفہ اگر کسی مسئلے پہ کوئی رائے قائم کرتی ہے تو وہ رائے برائے رائے نہیں ہوتی, وہ رائے قرآن حدیث میں غور کر کے وجود میں آئی ہوتی ہے. اور مذہب کی نسبت جب اسلام کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد دین ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے, کوئی اور مذہب حنفی شافی مذہب نہیں ہے. یہاں مذہب کا معنی کچھ اور ہے, وہاں معنی کچھ اور ہے, دونوں کو ملا دیا. آخر میں تھوڑا سا چھیڑ دوں آپ کو اور, ٹھیک ہے, اتنی باتیں ہو گئی ہیں. بہت زیادہ جو مسئلہ اٹھایا جاتا ہے وہ رفع الیدین کا. بخاری میں لکھا ہوا ہے عبداللہ بن عمر رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کی طرف اس کو منسوب کرتے تھے. یاد رکھیے امام ابو حنیفہ نے جو رفع الیدین کو ترک کیا ہے وہ مضبوط دلائل کی بنیاد پہ کیا ہے. تو تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا کہ ہم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے. رفع الیدین تو سمجھتے ہیں نا, کیوں نہیں کرتے؟ بخاری کے حدیث کو ہم نے کیوں چھوڑا ہے؟ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نبی نے رفع الیدین کیا ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا نبی نے رفع الیدین کیا ہی نہیں ہے پھر تو یہ حدیثیں ہمارے خلاف حجت ہوتی ہیں. تو بھئی کیا تو ہے, بخاری تو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے. امام حنیفہ کا دعویٰ یہ کہ رفع الیدین منسوخ ہے. منسوخ آپ علیہ السلام کا جو آخری عمل تھا موت سے پہلے کا, وہ عمل یہ تھا کہ آپ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. اس کی دلیل میں آپ کو دوں گا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے اور وہ رفع الیدین کی حدیث ذکر کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا جو اتنی دیر سے مسلمان ہو رہے ہیں آخری تو نبی کا آخری عمل بیان کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. اس کا جواب سنیے. علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی مسلک اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, غیر مقلد. انہوں نے یہ بات لکھی ہے, تحریر الکلام ان کی کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 75 پہ, کہ کسی صحابی کا آخر عمر میں مسلمان ہونا یعنی آخری دور اسلام میں متاخر الاسلام ہونا, اس سے یہ دلیل پکڑنا کہ وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی آخری زمانے کی ہے, یہ دلیل بیان کرنا اصول حدیث سے اور اصول فقہ دونوں سے جاہل ہونے کی دلیل ہے. نہیں بات سمجھ. کوئی صحابی اگر دیر سے مسلمان ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمل بھی نبی کا آخری بتا رہے ہیں. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وائل ابن حجر کی حدیث پیش کی گئی. ابراہیم نخعی کون ہے؟ جلیل القدر تابعی ہیں اور امام بخاری آپ کا نام بڑے احترام سے اپنی بخاری میں لیتے ہیں اور جگہ جگہ ان کے قول کو بطور دلیل اور تائید کے پیش بھی کرتے ہیں. امام ابراہیم نخعی کے سامنے حضرت وائل ابن حجر کی حدیث پیش کی گئی تو فرمایا کہ ایک دیہاتی صحابی, ان کو تو رفع الیدین کا پتہ چل گیا اور عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ کو پتہ نہیں چلا, یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, یہاں پھر ایک یہ علمی بحث ہے نا, تو اشکال کے اشکال, پھر اشکال کا جواب, پھر جواب کا اشکال, پھر وہ پھر بحث شروع ہوئی. بعض لوگ اس پہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے رکوع کیا کرتے تھے. تطبیق جسے کہتے ہیں جیسے آپ وہ نماز عبداللہ بن مسعود کی فالو نہیں کرتے تو رفع الیدین کیوں لیتے ہیں اس سے, وہ یہ وہاں سے کیوں لیتے ہیں؟ یاد رکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے جن کی میں ابھی تھوڑی سی آپ کو کچھ احادیث پیش کروں گا, اور ان کے بارے میں فقیہ کا کام ہوتا ہے ہمیشہ نبی کے آخری سے آخری عمل کو لینا.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب تک کسی چیز کے منسوخ ہونے کی 100% دلیل قائم نہ ہو جائے آپ اس عمل پہ باقی رہتے تھے. گھٹنوں میں ہاتھ رکھ کے رکوع کرنا یہ عمل منسوخ ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا منسوخ ہونا اتنے مضبوط دلائل سے ثابت نہیں ہوا. آپ دیکھ رہے تھے کہ سب رکوع میں گھٹنوں کے ہاتھ رکھتے ہیں، تو نبی کی وہ والی سنت کہیں ترک نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھے، ایسے یوں کر کے ہاتھوں کو ملا کے، جس کو تطبیق کہتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع الیدین کا منسوخ ہونا اس سے بھی زیادہ مضبوط دلائل سے ثابت ہو چکا تھا، تبھی آپ نے ترک کر دیا اس کو. امام مالک رحمہ اللہ تعالی المدونۃ الکبریٰ مالکیہ کی سب سے مستند ترین کتاب ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا اس میں قول مذکور ہے. امام مالک نے رفع الیدین کرنے کی حدیث موطا میں ذکر کی، مگر ان کا قول کیا ہے؟ رفع الیدین نہ کرنا. کیوں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کی نمازوں کو اس کے خلاف پایا ہے. اہل مدینہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا نہ کرنا اس عمل کے منسوخ ہونے کی، بولو بھائی، دلیل. تو امام مالک کو کیا کہو گے؟ وہ بھی بخاری کے منکر تھے. تو بخاری تو بعد میں آئی، تو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ رہے ہیں. آخری بات، میں ایک سوال کیا، تو موضوع بہت طویل ہے، رفع الیدین کا ہی چھیڑ دیا تو 1 گھنٹہ اسی میں لگے گا، اور بھی غم ہے زمانے میں نے پہلے بتا دیا تھا، محبت کے سوا، ٹھیک ہے نا. کسی نے بات چیت کرنی ہو، کوئی چھڑ رہا ہو کسی سے، تو میرے پاس آئے، انشاءاللہ اس موضوع پر بھی اس کو میں مطمئن کروں گا. ابھی ایک جو عام فہم بات عوام کے سامنے رکھنے کے لیے، یہ تو حدیث کی بات آتی ہے نا، حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ تو بخاری کی اور آپ ترمذی کی حدیث لے رہے ہو، یہ پھر ایک ٹیکنیکل بحث ہے. اس پہ پھر کسی وقت بیٹھ کے انشاءاللہ بات چیت کر لیں گے. موضوع بھی جمعہ ہے، بہت سے لوگ جن میں علمی ذوق نہیں وہ پریشان بھی ہوتے ہیں. ایک مختصر بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھو، ہندوستان میں جو اسلام آیا نا، اس وقت صحابہ زندہ تھے، صحابہ کے دور میں اسلام ہندوستان میں آیا ہے. محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا ہے، اور مجاہدین اس وقت سندھ کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں، اور اس وقت بخاری دنیا میں، امام بخاری بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بخاری تو دور کی بات. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ وہ صرف تلواریں لے کر آئے تھے اپنے ساتھ، یا نماز اور روزے بھی لائے تھے؟ بولو بھائی، کیا لائے تھے اپنے ساتھ؟ صرف تلواریں لے کر آئے تھے لوٹ مار کے لیے، یا ان کا مقصد نماز اور روزے اور زکات کے نظام کو نافذ کرنا؟ ہندوستان میں جو مجاہدین آئے ہیں، ہندوستان میں اور افغانستان میں بھی، کابل صحابہ کے دور میں فتح ہو چکا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سندھ سے ایک شخص حضرت عائشہ کے علاج کے لیے پہنچا، پتا چلا سندھ فتح، حضرت عائشہ کے دور میں سندھ فتح ہو چکا تھا. اسلام امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سندھ میں داخل ہو چکا تھا، کابل افغانستان میں بھی داخل ہو چکا تھا. تو اس وقت جو لوگ جتنی نمازیں، تراویح کی جتنی رکعتیں اور جس قسم کی نماز لے کر آئے، اسی وقت سے آج تک اسی طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے. اور وہ لوگ وہی نماز لے کر آئے تھے جو کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نماز کا نظام قائم کیا تھا، کیونکہ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، حضرت علی کی وہاں موت واقع ہوئی ہے، شہادت ہوئی حضرت علی کی وہاں پہ. تو حضرت علی کو جیسے اہل کوفہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، عبداللہ بن مسعود اور 1,500-2,000 صحابہ کو جیسے نماز پڑھتے ہوئے اہل کوفہ نے دیکھا، مسلمانوں کی خلافت کا مرکز تھا. تو وہیں سے مجاہدین جب دنیا میں نکلے، اسی نماز کو لے کے ہندوستان میں آئے. وہی نماز آج تک ہم، جتنی تراویح کی 20 رکعتیں لے کر آئے تھے، تو وہی تراویح آج تک ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہی نماز آج تک ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. لہذا اس کے مقابلے میں اگر کوئی صحیح حدیث آ بھی جائے گی، تو یہ جو تواتر عملی کے ساتھ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث اس کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور زیادہ قوی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود نے کوفہ میں جو نماز، جن کو دیکھ کے نماز شروع کی گئی، ہمارا یہ دعویٰ کہ وہ نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نماز تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نماز عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی نے کوفہ میں اس کو رواج نہیں دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ تو یہ نماز جو ہم رفع الیدین کے بغیر پڑھ رہے ہیں، آج سے نہیں پڑھ رہے، ہمارے باپ دادا 1400 سال سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جب امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اور یہ وہی نماز ہے جو مجاہدین لے کر آئے تھے. اس لیے میرے بھائی، آپ جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں اس پہ مطمئن رہیں. انشاءاللہ یہ قرآن حدیث کے، بولو بھائی، مطابق. اور اگر کوئی چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے
تو ایک بات دے کے اس کو اپنا جواب دے دیا کریں. اس کے کہیں کہ اہل حق کی سب سے بڑی علامت ہے مجاہد ہونا، جہاد کرنا. سمجھ رہے آ رہی بات؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور لڑتا رہے گا. وہ آج کون لڑ رہا ہے؟ مسلمان تو لڑ رہے ہیں. یہ جتنے فرقہ پرست آپ کو ملیں گے نا، جو اس طرح کی بحثیں آپ نے چھیڑتے ہیں، ان میں کوئی بھی جہاد نہیں کر رہا. اگر کر رہے ہیں تو کشمیر میں وہ بھی جہاد ہے، میں مانتا ہوں اس کو، پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، لیکن وہ حکومت کروا رہی ہے گن پوائنٹ پہ زبردستی. اور جو اس سے مبارک جہاد ہے، پاکستان میں 52 ملک آئے ہوئے لڑنے کے لیے، یہ جو جہاد ہو رہا ہے اور ایک امیر کے تحت ہو رہا ہے، اس جہاد میں ان کا کوئی کردار نہیں. روس جب آیا تھا نا جہاد کرنے کے لیے، تو اس وقت تو سارے جہاد کے نعرے لگاتے تھے، حالانکہ وہ اکیلا آیا تھا اور ایک امیر کے تحت جہاد نہیں ہو رہا تھا. 7 بڑی بڑی جماعتیں تھیں جن کے بارے میں ڈر تھا کہ روس نکلا تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گی، مگر اس وقت جہاد برحق ہے، ٹریننگ سینٹر بھی اور بسیں بھر بھر کے WR کی بھیجی جا رہی تھی. اس لیے کیا اس جہاد کو جہاد کہتا تھا. آج ان تمام لوگوں کی زبانیں اس جہاد کے بارے میں بند ہو چکی ہیں، کیونکہ آپ اس جہاد کو جہاد نہیں کہہ رہے، اس کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں، میں ہو رہا ہے. حالانکہ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، آج کا جہاد روس کے خلاف ہونے والے جہاد سے کئی گنا زیادہ مبارک ہے. روس اکیلا تھا، آج 52 ملک ہے. روس کے خلاف لڑنے والے 7 مختلف منتشر جماعتیں تھی، آج ایک امیر کے تحت جہاد ہو رہا ہے. روس کے بھاگنے کے بعد یہ یقین نہیں تھا کہ فوراً اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. آج جس دن یہاں سے گیا اسی دن کے ذریعے 100% اسلامی حکومت میں انشاءاللہ قائم ہو جائے گی. مگر یہ لوگ اس جہاد کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میری امت کا وہ گروہ ہمیشہ لڑتا رہے گا، ہمیشہ لڑتا رہے گا، اور کافر اس کو مغلوب نہیں کر سکے گا. کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس کو کافر نے آج تک اپنی تلوار سے مغلوب نہیں کیا. برطانیہ آیا، مار کھا کے بھاگا ہے وہاں سے. روس آیا، مار کھا کے بھاگا. آج 52 ملک تمام ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ ان پہ چڑھ رہے ہیں، اور جہازوں کا مقابلہ کلاشن توفوں سے ہو رہا ہے، ہیلی کاپٹروں کا مقابلہ پریشر کوکر والے بموں سے ہو رہا ہے، ہینگو یوریا سے جو ہے بم بنائے جا رہے ہیں. اتنے کمزور ہونے کے باوجود خدا ان 52 ملکوں پہ ان کو فتح عطا فرما رہا ہے. تو خدا کی قسم یہ اس بات کی علامت ہے یہ لوگ برحق ہیں. باقی دعوے ہیں خالی اندر سے، جیسے کھوکھلے ہوتے ہیں نا، کھوکھلے اوپر سے قرآن حدیث کے دعوے ہیں. نام قرآن حدیث کا، لیبل قرآن حدیث کا ہے، عمل قرآن اور حدیث پہ نہیں ہے. جاؤ حنفی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور پھر ان کے خلاف لڑو. تم کسی بھی مسلک سے تمہارا تعلق ہو، ہم تمہیں جہنمی نہیں کہتے. تم اگر رفع الیدین کرتے ہو تو بھی ہمارے بھائی ہو اور زور سے آمین کہتے ہو. حرمین کے علماء زور سے آمین کہتے ہیں. ہم نے آج تک ہم تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ امت کو اگر متحد کرنا ہے، قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے، ان فروعی مسائل کو چھوڑ کے تان کی وادیوں میں اپنا خون پیش کرو. جاؤ کفر کے کافر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس طرح نماز پڑھتا ہے، یہ کہتا بس نفس سے نماز پڑھتا ہے، اس کو بم سے اڑاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اہل حق ہیں کیونکہ اللہ کے دین پر قائم ہے اور اللہ صدیوں سے اللہ کے دین کے لیے لڑتے چلے آ رہے ہیں. آج اگر ہم جہاد نہ کرتے، خدا کی قسم پاکستان محفوظ نہ ہوتا. جو پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان سے محبت کرتا ہے اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنا چاہتا ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہاں جا کے اپنی خون اور مال اور جان کو پیش کرے اللہ کی راہ. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ کچھ تھوڑا تھوڑا اہل حق کسے کہتے ہیں اور نام اور لیبل کون استعمال کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اہل حق میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو حنفی دیوبندی کا نام لے لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی مسلمان ہے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں. میں نہ اپنے نام کے ساتھ حنفی لگاتا ہوں نہ دیوبندی لگاتا ہوں. ہمارے اکابر نے بلا ضرورت ان ناموں کا اپنے ساتھ الحاق کو منع کیا ہے. اب مسلمان ہیں، ختم ہو گئی. ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں ضرورت ہو، ضرورت ہوتی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں بھائی، ورنہ ہمارا نام مسلمان ہے، ہم مسلم ہیں. مسلمان اردو میں مسلم ہی کو کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اردو میں اس کو مسلمان کہتے ہیں. تو یہ بلا ضرورت ہم ان چیزوں کے بھی قائل نہیں ہے کہ اپنے نام کے ساتھ خام میں دم لگائی جائے، کسی دیوبندیت کی یا حنفیت کی یا بریلویت کی. دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رسول پر عمل کرتے ہیں. کوئی امام شافعی کی اتباع میں کرتا ہے، کوئی امام حنیفہ کی. نام کچھ بھی رکھے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو آپ میرے بھائی کوئی بھی نام ہو آپ کا، لیکن امت کو ان چیزوں سے ہٹا کے ان چیزوں کی طرف لگاؤ. تو بیان میں نے کیا ہے. اس میں بعض لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے خود اپنی تقلید سے منع کیا ہے، امام شافعی نے بھی تقلید سے منع کیا ہے. تو جب وہ خود منع کر رہے تھے پتہ نہیں کیوں ان کے پیچھے چل رہے ہیں. یاد رکھیں امام ابو حنیفہ نے جو منع کیا نا وہ اپنے جیسے مجتہدین کو منع کیا ہے، اپنے جیسے علماء، جاہلوں کو منع نہیں کیا انہوں نے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن حدیث سے مسائل بیان کیے ہیں تو اس لیے کہ لوگ اس کی اتباع کریں.
ان کو خود تو زندگی میں تھوڑے سے مسائل کی ضرورت پیش آئی ہوگی نا، باقی جو سارا علمی سرمایہ چھوڑا ہے وہ عوام کے لیے چھوڑا ہے کہ اس پر عمل کریں، اس لیے نہیں چھوڑا کہ نہیں عمل کریں اس پہ۔ امام شافعی سے بھی منقول ہے تقلید کی مخالفت کی ہے، لیکن وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو امام شافعی جیسے عالم ہیں، جو ان جیسے نہیں ہیں ان کے لیے امام شافعی کا یہ حکم نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ امام شافعی جب تک خود عالم اور مجتہد نہیں تھے خود بھی تقلید کیا کرتے تھے۔ امام شافعی کا ملفوظ ہے ایک مسئلے میں انہوں نے لکھا ہے قلتہ تقلیدا لعطاء، یہ مسئلہ میں نے عطاء ابن ابی رباح کی تقلید میں کہا ہے، تو خود بھی تقلید انہوں نے کی ہے عطاء ابن ابی رباح کی رحمہ اللہ تعالی، ظاہر ہے اس مسئلے میں جس میں علم نہیں تھا۔ تو آلو پیاز ٹماٹر بیچنے والے جن بیچاروں کو جو ہے نا علم نہیں ہے نہ حدیث کی صحت کا نہ حدیث کے ذوق کا، ان کو ہر آدمی کو مکلف بنانا کہ آپ خود سے تحقیقات کریں، حماقت ہے۔ اور آج جو عالم بھی ہیں وہ بھی پہلوں کے مقابلے میں جاہل ہی ہیں۔ اور یاد رکھیں کسی حدیث کا صرف صحیح ہو جانا کافی نہیں ہوتا عمل کے لیے، صرف صحیح ہو جانا کافی نہیں ہوتا، حدیث پر عمل کے لیے بہت ساری شرائط ہیں، وہ شرائط ابھی بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ کتاب اللہ کے مقابلے میں ہے یا نہیں ہے، پھر کتاب اللہ کے مقابلے میں متواتر ہے یا مشہور ہے یا خبر واحد ہے، یہ تو مدارس میں اتنا کچھ پڑھایا جا رہا ہے، یہ اتنے زیادہ اصول ہیں۔ اگر حدیث پر عمل کر دینا کافی ہوتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ حدیث آئی تھی کہ نبی کے زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، مگر امام بخاری نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ان کا فتویٰ یہی ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں بھی 3 ہی ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن میں ایک وقت کی 3 طلاقوں کو بھی 3 کہا گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ ایک جہالت کی بات ہے، امام بخاری جس کو خود عمل نہیں کر رہے کسی اصول پہ، اس کو ہم پہ تھوپا جا رہا ہے۔ تو یہ اس قسم کی حماقانہ باتیں بھی جاہل لوگ کرتے ہیں۔ آخری بات یہ، ایک صاحب تھے انہی فرقہ پرستوں میں، قرآن حدیث کا نام بہت لیتے تھے، تو ایک دن کسی کو بتا، وہ خود بھی اسی میں تھے، کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ پشاور میں بھی ہمارا مسلک اب الحمدللہ پھیلتا جا رہا ہے، خود بھی اسی مسلک کے تھے۔ تو ایک دم ان کے ذہن میں آیا کہ پشاور میں اسلام تو 1200-1300 سال پہلے آیا ہے، وہ کیا چیز آئی تھی پھر؟ وہ جو 1200 سال پہلے پشاور میں جو چیز آئی تھی وہ کیا تھی؟ تو آج بھی جماعت المسلمین والوں کا میسج ہے میرے پاس، ہم لوگ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب جو پھیل رہے ہیں تو اسلام تو پھیلایا کب سے آیا ہے؟ محمد بن قاسم کے دور میں آیا تھا، وہ کیا تھا بھائی؟ پھر ہم تو اسی دین پر ہیں جو مجاہدین لے کر آئے تھے، اور جہاد کی طاقت پہ آیا ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی دین پر ہم الحمدللہ قائم ہیں۔ تو اسلام ہندوستان میں 1200-1300 سال پہلے آ چکا ہے، اور اس وقت کافی پھیل بھی چکا تھا، ٹھیک ہے نا؟ کافی پھیل چکا تھا۔ وہی مسلمان ہے لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں، 17-18 کروڑ وہی مسلمان ہے الحمدللہ۔ اس کے مقابلے میں جو چیز اب 15ویں صدی میں پھیل رہی ہے، یہ سمجھ لو کہ یہ بہت زیادہ پھیل رہے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، پھیل رہے ہیں۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں مجھے یہ بات ایسی عجیب لگی، میں دوبارہ جو ہے نا پھر حنفی بن گیا، میں دوبارہ یہ سوچ کے کہ یہ ابھی کیوں پھیل رہا ہے، یہ تو 1400 سال سے جو چیز آئی تھی پہلے وہ کیا آئی تھی؟ پھر پشاور والے تو ہم سے زیادہ اپنے آپ کو چاند 2 دن پہلے دیکھ لیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اتنے پکے مسلمان ہیں۔ تو اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، پشاور میں صرف عید بقرعید کا چاند 2 دن پہلے نظر آتا ہے، شوال کا شعبان ہر چاند ہمارے حساب سے ہی نظر آتا ہے۔ یہ پشاور والوں کا ایک عجیب ہی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، واللہ عالم عید کے مسئلے میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کسی میں کوئی غلطی ہے تو وہ پورے ہی غلط ہیں۔ دیکھو صحابہ کرام میں مسائل کا اختلاف ہوا تو صحابہ نے کوئی نئی جماعتیں نہیں بنائی ہیں کہ چونکہ یہ ہم سے الگ میں ایک نئی جماعت بناؤں گا، ٹھیک ہے نا، اس کا نام میں جماعت المسلمین رکھوں گا اور وہ ہے باقی سارے جہنمی۔ اختلاف ہوتا تھا تو بتا دیتے تھے۔ یاد رکھیں اگر کسی کو نظر آتا ہے دیوبندیوں میں یہ چیز غلط ہے، حنفیوں میں یہ چیز غلط ہے، تو آ کے بتائے یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں گے ہم، نہیں چھوڑے تو اس غلطی پہ رد کرتے رہے، نئی جماعت نہ بنائیں، یہ فرقے نہیں بنائیں۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، امام حنیفہ نے کہا ہے کہ 2.5 سال تک ماں بچے کو دودھ پلائے گی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے 2 سال تک پلائے گی، تو امام مذہب غلط ہی، سارے قرآن کے خلاف۔ میں نے کہا آپ کو یہی نہیں پتا کہ حنفی اس بارے میں فتویٰ امام صاحب کے قول پہ دیتے ہی نہیں ہے، صحیح نا؟ حنفیوں کے یہاں یہی فتویٰ ہے کہ 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا حرام ہے۔ تو آگے محبت سے بتا دو، ہم چھوڑ دیں گے اس کو، بھائی قرآن حدیث کے خلاف وغیرہ چیخنے چلانے کی، نیا مسلک بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری امام حنیفہ کی باتیں حنفیوں نے بھی نہیں لی ہیں، بعض باتوں کو چھوڑا بھی ہے ان کی، لیکن یہ علماء کا کام ہے کس بات کو چھوڑا جائے، کس کو لیا جائے، عامی آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، امت کو متحد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو چیز پہلے 1200 سال پہلے آئی تھی نا، ٹیپو سلطان محمود غزنوی، یہ سارے حنفی تھے جو ہندوستان کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے جہاد کرتے تھے، صحیح ہے نا؟ تو ہمیں بچایا ان لوگوں نے۔ اس وقت تو یہ کوئی بھی ان جماعتوں میں سے کوئی بھی جماعت نہیں تھی۔ ٹیپو سلطان کا نام سنا ہوگا نا، محمود غزنوی نے، وہ سارے ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو اس دنیا میں، ہندوستان میں بچایا بھی اور پھیلایا بھی اور جہاد بھی کیا۔ ان کے طریقے کو ہم چھوڑ دیں
اور ان سب کو گمراہ سمجھنا شروع کر دیں. 15ویں صدی کے پیداوار کو ہم سمجھیں گے یہ آج ہمارے سامنے جدید اسلام لے کر آ رہے ہیں, یہ بدعت ہے. ہماری نماز بدعت اگر ہوتی ہے تو ان کے تو پوری جماعت ہی بدعت ہے. کہتے ہیں نا تمہاری تقلید 4 صدی کی پیداوار ہے, میں کہتا ہوں جماعت المسلمین 15ویں صدی کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے نا, 15ویں صدی کی پیداوار. تو اللہ تعالیٰ ان فرقوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اختلافی مسائل, حرمین میں جاتے ہیں وہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے ہیں, ہم نہ وہ کبھی ہمیں چھیڑتے ہیں نہ ہم کبھی انہیں چھیڑتے ہیں, محبت سے رہ رہے ہیں, ہمیشہ سے ایسے رہ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.